دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انتخابات کی جو سائنس ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اس میں بنیادی شرط ہے یہ کہ دو فریق ہونے چاہیے انتخابات میں. جیسے آپ امریکہ کی مثال لیں، وہاں پہ دو ہی سیاسی جماعتیں ہیں، ریپبلکنز ہیں اور ڈیموکریٹس ہیں، اور دو ہی چاہیے ہوتے ہیں. اس دو سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو تاثر ہوتا ہے کہ ایک فریق ہے، ایک حریف ہے، ایک حلیف، اچھا یہ فضا بنتی ہے اس سے انتخابات کی. مجھے یہ جیسے مثال آپ نے صرف فرمایا کہ آپ کی تو پاکستان کی پوری انتخابی تاریخ آپ کی نظر میں ہے. کیا پاکستان میں پچھلے جو 1 درجن کے قریب عام انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات سے پہلے کبھی ایسی فضا بنی ہے جس میں یہی تاثر نہ ہو کہ کون کس کے مقابلے میں ہے اور کون کون ہے؟ تو یہ جو ایک المیہ ہے نا ہمارا ماضی کو، ہم ٹھیک ہے ہم دہرائیں گے، بات کریں گے. مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ کمیٹیاں بنتی تھی کہ ہم انتخابی اصلاحات کر لیں اور انتخابات کو بہتر بنانے کا کوئی طریقہ، شفاف بنانے کا. بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان ابھی تک کوئی ایسی بات پہ کنسنسس نہیں کر سکے جس سے انتخابات سب کے لیے قابل قبول ہوں. دیکھیں، انتخابات کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ نمائندے کے طور پہ، امیدوار کے طور پہ، خواہ وہ لوگ ایز اے ووٹرز جو ہیں، اگر انہیں اطمینان نہ ہو اور ان کی ایکسیپٹنس جس کو ایکویٹنس کہتے ہیں کہ وہ سسٹم پہ بھروسہ کریں کہ جو آج ہونے جا رہا ہے، جو اس کا نتیجہ نکلے گا، یہ ان کی منشا اور جو ان کا ووٹ ہے اس کے مطابق. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے وہ فضا جو ہے ابھی تک نہیں بنا پائے جس سے یہ تاثر جائے کہ جو اس انتخابات میں شریک ہیں وہ نہ صرف اس کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے، بلکہ جو انتخابات کی منشا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک استحکام آئے، جیتنے والا جو ہے وہ ہارنے والا اپنی ہار کو تسلیم کرے، وہ جیتنے والے کو مبارکباد دے. تو مجھے بتائیں، مجھے تو یہ فضا دکھائی نہیں دے رہی.